اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بولو اردو کے تعارفی سیشن میں آپ سب کا. اچھا، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ وہ تمام جو ہے وہ بچے جو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس سیشن میں موجود ہیں، اگر وہ اپنی ویڈیو آن کر کر سامنے آ جائیں تو ہم والدین کے لیے تعارفی سیشن شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گیم کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے کورس پلان کو شیئر کریں گے. جزاک اللہ. امبر ادیم، آپ کے بچوں کا کیا نام ہے؟ آپ پلیز شیئر کریں گی یا بچے خود بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ ابراہیم. ابراہیم. اور بھی کوئی ہمارے ساتھ موجود ہے؟ خدا پلیز اوپن یور ویڈیو. او ماشاء اللہ، ارم نوید کے بیٹے بھی موجود ہیں. ارم، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ انمیوٹ کریں خود کو. ایان خان. ایان خان، اوکے. ہم آج کے جو ہے وہ کورس کے تعارفی سیشن کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم کورس آؤٹ لائن آپ کے والدین کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم بیچ میں ایک نظم بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چنک ہوگا، تو اس کا آپ لوگ انتظار کریں اور ہم جو ہے وہ کورس کا تعارفی سیشن شروع کرتے ہیں. اچھا بھائی، سب سے پہلے تو اس کورس کا نام جو ہے وہ بولو اردو ہے، اور اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ بچوں میں اردو زبان سے محبت اور کھیل کھیل کے مختلف طریقوں سے مختلف جو ہے وہ ہر طرح کے سیکھنے کے انداز کو استعمال کرتے ہوئے جو اردو سکھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ اس کورس میں انشاءاللہ ہوگی. سب سے پہلے میں اپنا جو ہے وہ تعارف دے دوں. نہیں، میرا نام در سمیہ ہے، اور اگر بائی پروفیشن جسٹ گیو می اے منٹ، آئی ایم سوری، آئی ایم اے ہوم اسکولنگ مدر، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ پر. اچھا، سب سے پہلے میں اپنا ایک پروفیشنل تعارف کروا دیتی ہوں کہ بائی پروفیشن جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا ہے شماریات کے سبجیکٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماسٹرز جو ہے وہ سائیکالوجی اور اسلامک کاؤنسلنگ میں کر رہی ہوں، جس میں چائلڈ سائیکالوجی جو ہے وہ میرا سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو سے کہیں گے میتھس کی جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کی جو ہے وہ ایک فرد کا اردو سے کیسے تعلق. تو کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عثمان پبلک اسکول کو یقیناً جانتے ہوں گے، تو میں یہی کہوں گی میرے اسکول نے میرے اندر اور گھر کے ماحول نے جو ہے وہ اردو کی محبت کو جو ہے وہ قائم کیا، اور اسکول کی لائبریری سے جو ہے وہ مجھے اور میری بہن کو اردو کتابیں پڑھنے پر فرسٹ ٹائم، مطلب اسکول اٹ واز دا ہسٹری ان دا اسکول، کہ اسکول کی ہسٹری میں پہلی بار کسی کو جو ہے وہ ایوڈ ریڈر ایوارڈ دیا گیا تھا، جو میں اور میری بہن تھے. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے والد صاحب تھے. بچپن سے گھر میں جو ہے وہ ہمارے بہت سی کتابیں آیا کرتی تھیں. چھوٹے تھے تو بہت سے بچوں کے جو ہے وہ رسالے آیا کرتے تھے، ان کو پڑھتے ہوئے جو ہے ہم بڑے ہوئے. نونہال، ساتھی، مجاہد، تعلیم و تربیت، نور، یہ تمام جو ہے وہ رسالے جو ہے وہ ماہانہ کی بنیاد پر ہمارے گھر آیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد والد کے ذریعے ہی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اردو کے اچھے اور بہترین رائٹرز جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ تعلق بنا، چاہے وہ قدرت اللہ شہاب ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ ممتاز مفتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر اور بہت سے لوگ، نسیم حجازی کے ناولز اور بہت کچھ. اور یہ سلسلہ جاری رہا. پھر یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ کتابوں سے تسلسل جو تھا وہ ٹوٹ گیا جب آپ پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں، یا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر اس تعلق کو الحمدللہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ریوائو کیا، اور وہ چیز تھی بچوں کی کہانیاں. اور وہیں سے جو ہے وہ میرے بچے، جو میرا سب سے کہہ لیں، میں فخریہ اس تعارف کو کرواتی ہوں کہ میرے بچے آج تک کبھی اسکول نہیں گئے، اور سب سے بڑی بیٹی ماشاءاللہ 10 سال کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 سالہ جڑواں بیٹے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک 3 سال کے بیٹے ہیں.
اور ان تمام بچوں کی جو ہے وہ ہر طرح کی تعلیم اس وقت جو ہے وہ گھر پہ ہی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایج اپروپریٹ جو ہے وہ ان کی ضرورت کے مطابق اس کو آؤٹ سورس کیا گیا. لیکن اردو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے بچوں کو میں نے خود ہی کروائی. اردو زبان پہ کام کرنے کی کوشش جو ہے وہ مسلسل جاری رہی، اور کوشش یہی ہے کہ بچے تینوں زبانوں میں جو ہے وہ میرے لحاظ سے کیونکہ میں ہوم اسکول کی ٹریننگ بھی کرواتی ہوں، میں ایک ہوم اسکول ٹرینر اور کوچ ہوں، تو اس میں ہم والدین کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنی مادری زبان سے سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ آپ کو نئی زبانیں سیکھنے کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے. اور یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر ہمارے ہوم اسکولنگ سرکل میں اگر میں دیکھوں تو وہ تمام لوگ جن کے بچوں کی مادری زبان جو ہے وہ بہت اچھی تھی، ان کے لیے دیگر زبانوں کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب ہم اس کورس کے جو ہے وہ گول کی طرف آتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کورس کا. سب سے پہلی چیز ہے ایک اردو بولنے والا بچہ جو کہیں نہ کہیں لکھنا، اور اگر لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہو سکتی ہے. ادروائز جو ہے وہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس 6 ہفتے کے کورس کے آخر میں آپ یقیناً اپنے بچوں کی اردو زبان پر صلاحیت کو جو ہے وہ زیادہ بہتر محسوس کریں گے. اردو بولنا سمجھنے والے بچوں کی لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا. اور سب سے اہم چیز جو میرے ہر کورس میں بچوں کے لیے میرے ہر کورس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انہیں ایک تو اچھے مواد سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ اصلاحی دینی نظریات پر بات کرتے ہوئے بہتر شخصیت سازی کی کوشش، یعنی انٹیگریٹڈ لرننگ، جو ہوم اسکولنگ کی جو ہے سب سے کہیں بڑی ایسنس ہے، جو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے موجودہ سسٹم میں جو ہے وہ مس ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ ہوگا کس طریقے سے، اس کے لیے جو ہے وہ 6 ہفتے کا پورا کورس پلان آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے. یہ مختلف موضوعات ہیں جو 6 ہفتے میں ہم مختلف جو ہے وہ کہانیاں اور نظمیں جو ہیں وہ پڑھیں گے، جس میں حکایات سعدی ہے، حکایات رومی ہیں، اس کے علاوہ علامہ اقبال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حفیظ جالندری ہیں، جن کو جو ہے وہ ہم بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آخر میں بچوں کا ایک پریزنٹیشن ڈے ہوگا، اس کی تفصیلات میں آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ہمارے کورس کا پہلا ہفتہ، کورس کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ ہم تھیم ہوگی قصہ گوئی اور اخلاقی سبق، اور اس میں ہم حکایات سعدی پڑھیں گے، پیاسا کتا. اس میں نثر کا ایک تعارف دیا جائے گا بچوں کو کہ نثر ہوتی کیا ہے. پروز بچے یقیناً انگلش میں شاید پروز کے لفظ کو تو جانتے ہوں، لیکن نثر کیا ہوتا ہے اردو میں سمپل اس کی ٹرانسلیشن ہے. اس کے مرکزی اخلاق میں سبق کی نشاندہی کرنا، اس پر جو ہے ہم کچھ بات کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہوئی جو ایکٹیویٹی کی جائے گی وہ ہوگی مشترکہ طور پر پڑھنا. سادہ موضوعات یعنی درست نیت خلوص کے موضوع پر بحث ہوگی، ایک ڈسکشن ہوگا، آڈیو کہانی سننا اور پھر اسے اپنی زبان میں بیان کرنا. یعنی ایک پہلے میں اس کہانی کو سناؤں گی، پھر وہ وہی کہانی جو ہے وہ بچے آڈیو میں سنیں گے، اور پھر اس کو سننے کے بعد اپنی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، کچھ لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ اچھی اردو نہیں بولتے. تو دیکھیں، یہ کورس ہی اس لیے کہ انہیں اردو کی طرف راغب کیا جائے، تو وہ کیونکہ ہم عام کہہ لیں زندگی میں بھی اس وقت کوئی مکمل اردو کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے. ہم بہت سے انگریزی کے الفاظ کو اس میں ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل نارمل ہے، اٹس فائن کہ وہ بچے، بلکہ میں خود ابھی پریزنٹیشن دیتے ہوئے بہت سے انگریزی کے الفاظ کا جو ہے وہ مستقل استعمال کر رہی ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ ان الفاظ سے کو استعمال کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم مکمل اردو میں بات کرنے کی کوشش بھی کریں تو وہ یا تو دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یا پھر جو ہے وہ ہم خود اس کو سمجھانے میں جو ہے وہ رکاوٹ کا شکار ہو رہے ہوں گے. تو اسی لیے وہ ایک مکس لینگویج میں جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن فوکس ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ جن بھی انگریزی کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ معنی بچوں کو جو ہے وہ بتاتے جائیں ہم. ٹھیک ہے، پھر کیا ایکٹیویٹی ہوگی کہ ہم جو بھی متن ہوگا اس میں سے 10 نئے الفاظ لیں گے اور ان کو زبانی جملوں میں استعمال کریں گے. کچھ لکھنے کی ایکٹیویٹیز بھی ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے، لیکن تھوڑا بہت، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ بچے جو ابھی اردو لکھنا بہت زیادہ نہیں آتا
یا پھر وہ اردو لکھتے ہوئے گھبراتے ہیں، ان کو ہم اچانک بہت زیادہ جو ہے وہ اردو لکھنے پر لے آئیں تو وہ مطلب کورس سے بھاگ جائیں ٹھیک ہے، ان کے والدین تو بہت سے کورسز میں چاہتے ہیں بچوں کو شامل کرنا، لیکن وہ بچوں کے لیے جب برڈنائز ہونے لگتے ہیں، وہ پریشرائز ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ نہیں چاہتے اس چیز کو شوق سے کرنا، تو پہلی کلاس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی لکھنے کی کام نہیں ہوں گے. ہم زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں جو ہے وہ ہم بولنے پر بچوں کو ابھاریں. پھر نیکسٹ کلاس میں ہفتے میں 2 کلاسز ہوا کریں گی، ہر ہفتے ہم اسم اور فیل کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہانی میں اس کی نشاندہی اور نئے الفاظ کا استعمال کرنا. اس کے علاوہ ایک سرگرمی ہوگی کہ اسم اور فعل کی نشاندہی کرنے کے لیے ورک شیٹ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حکایت کا خلاصہ 5 جملے میں لکھنا. اچھا، ضروری نہیں ہے ہر بچہ لکھ سکے، بالکل ایسا ممکن ہے. تو اس چیز کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے، اس کو ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ بولتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ لکھا جائے گا ان کے سامنے اسکرین پر. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بچے جو کلاس میں اس چیز کو مکمل نہ کر سکے ہوں تو والدین ان کی مدد کر سکتے ہیں، بڑے بہن بھائی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ جو بھی بول رہے ہیں اس کو لکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آپ ان کا ہی بولا ہوا جب لکھیں گے تو وہ چیز ان کے لیے پڑھنا مشکل کام نہیں ہوگا. لفظ کو دیکھ کر اور سن کر اس کو لکھنے کی کوشش کرنا اور دہرانا. یہ ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے جو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے بڑی مزیدار ہوتی ہے، کہ اسکرین پہ چند الفاظ بچوں کو نظر آئیں گے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے، پھر وہ الفاظ غائب ہو جائیں گے. اب بچوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ لکھا ہوا تھا، اور پھر اس کو لکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. تو یہ کچھ طریقہ کار ہوں گے. اچھا، بچوں کو اسکرین پر پین کے تھرو جو ہے وہ لکھنے کی جو ہے وہ پریکٹس بھی کروائی جائے گی، اور کچھ ورک شیٹس بھی ہر ویک جو ہے وہ ایک ورک شیٹس کا سیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گا ہر یونٹ کے ساتھ، اور اس کو آپ گھر پر بچوں کو جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. مجھے سبمٹ کروا دیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا کہ ویکلی وہ کام سبمٹ ہوگا. میں ہوم ورک کا لفظ استعمال کر کے نا بہت بوجھ بچوں پہ نہیں ڈالنا چاہتی یا پھر والدین پر، لیکن وہ ان ایکٹیویٹیز کو اگر ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو ان کا ان 6 ہفتوں میں ایک بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اگلے ہفتے کی طرف. دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ ہم علامہ اقبال کو پڑھیں گے. علامہ اقبال کا کچھ تعارف ہوگا، شاعری کا کچھ تعارف ہوگا، اور پھر ہم پہاڑ اور گلہری پڑھیں گے. یہ میری پسندیدہ نظموں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ہم غرور بمقابلہ عاجزی کے موضوع کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بچوں کے ساتھ ان کی ریئل لائف اسٹوریز جو ہے وہ اس کے اندر ہم سنیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم جو ایکٹیویٹی کریں گے وہ ہوگی ترنم کے ساتھ نظم کو پڑھنا، نظم میں مکالمے کی ساخت کا تجزیہ، 10 نئے الفاظ اور ان کے متضاد الفاظ کی نشاندہی کرنا. ٹھیک ہے. یہ چیز ہم کریں گے. پھر گرامر ہر ویک جو ہے وہ ایک پورشن ہے جو ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ اور ووکیبلری سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ اردو گرامر ہے. تو ہم ویک 3 میں جو ہے وہ میں ویک 3 پر آ گئی ہوں. ویک 2 میں جو ہے وہ ہم صفت یعنی صفت اور تعلق فعل یعنی ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربس کریں گے اسی نظم میں سے. ٹھیک ہے. اس کے مختلف فعل کا استعمال کرنے کے طریقے، صفت اور افعال میں ترمیم کے لیے مختلف فعل کا استعمال کرنا، اس چیز کو ہم سیکھیں گے. کردار کی وضاحت، پہاڑ کی وضاحت کے لیے 5 صفت اور گلہری کی وضاحت کے لیے 5 صفت کا استعمال کریں ہر بچے. ایک بولنے کی سرگرمی ہوگی کہ پہاڑ اور گلہری کے درمیان مکالمے کا کردار ادا کرنا ہے. ہم پوری نظم کو مختلف بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو ایکٹیویٹی ہوگی تاکہ بچوں کا تلفظ بھی جو ہے وہ صحیح ہو. اور مشکل الفاظ ہمیں دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ہم بار بار ان لفظوں کو جو ہے وہ دہرائیں تو وہ لفظ بچوں کے لیے بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا، تیسرے ہفتے کی طرف ہم آ جاتے ہیں. تیسرے ہفتے میں جو ہے ہم حکایات رومی پڑھیں گے. نماز میں بولنے والے ایک کہانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تفہیمی سوالات کی ایک مشق ہوگی. ٹھیک ہے. جس کو ہم ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے وہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں. اور پھر ایک بہت اہم گروپ ڈسکشن ہوگا. کیا ہمیں کسی کی برائی پر نظر رکھنی چاہیے؟ تو یقیناً یہ انشاءاللہ ایک کافی انٹریکٹیو سیشن ہوگا. بچوں
کو बोलने की तरफ भी उभारना है क्योंकि उनकी शख्सियत साजी का हिस्सा है और उनको टीम में हम किस तरह डिस्कशन करते हैं इस चीज़ का भी जो है वो इसमें हम शामिल करेंगे कि बच्चों को जो है वो 2 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, वो अपनी ग्रुपिंग करेंगे, अपने साथ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपस में और फिर उसके बाद जो है वो उसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उर्दू कवायद में हम मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा करेंगे, ठीक है, और उसके जो है वो उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्विज होगा, इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसी एक्टिविटीज रखें जिसमें जो है वो बच्चे खेल खेल में जो है वो उन चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस जो है वो उसका एक क्विज तरतीब दिया जाएगा। फिर जो है वो एक तख्लीकी तहरीर होगी, हिकायत के मरकजी ख्याल को 3 से 4 सत्रों में लिखना और वाहिद को जमा में और मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील करना। हो सकता है सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बच्चे जब मिलकर मेरे साथ इंशाल्लाह करेंगे तो वो चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो इंशाल्लाह तरीके से हो जाएगी और उसमें उनकी मेरी मदद मुसलसल शामिल रहेगी तो वो ज़रूर इसको लिख सकेंगे। ये कोई टेस्ट नहीं है, इस बात को समझ लें। हर जगह पर उनको मकसद है चीज़ें सिखाना, टेस्ट लेना मकसद नहीं है। तो हो सकता है कुछ को आता हो, कुछ नहीं आता हो, तो वो चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 3 हफ्तों का जो है वो डिस्कशन हो गया है। नहीं शाज़मा, एब्सलूट बिगनर्स, ये इस तरीके से मैं सवालों का भी साथ साथ जवाब दे दूं, मैंने देख लिया है। तो जिस बच्चे को उर्दू बोलने आती है उसको भी आप इसमें शामिल करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो खुद मेरे तजुर्बे से, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हम पीटीसीसी में जो है वो ईआरडीसी एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का एक कोर्स होता है 6 महीने का पीटीसीसी, वो करने के बाद मुझे इस चीज़ पर और ज़्यादा यकीन हुआ कि बच्चे जो है वो अल्फाज ज़बान बहुत आसानी से सीख लेते हैं किसी भी लेवल पर। उनको ज़रूरी नहीं है कि हम, और उर्दू सीखने का अंदाज अंग्रेज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि उर्दू का रस्मुल खत मुख्तलिफ है, तो उर्दू को हम अंग्रेजी के, क्योंकि अंग्रेजी के लफ्ज जब बच्चा लिखता है 2 लेटर 3 लेटर वर्ड से हम आगाज करते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि अंग्रेजी जबान में हर हर्फ अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम उर्दू जबान को देखें तो उर्दू जबान में जो है वो हर लफ्ज, हर हर्फ को किसी भी लफ्ज में शुरू में, आखिर में या बीच में लिखने तक के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए जो है वो इन अल्फाज को जो है वो 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड के थ्रू, जहां पे कोई मायने, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 लेटर वर्ड की उर्दू में बात को करूं, का, की, के, ठीक है, ये जो है वो हुरूफे जार हो गए, ठीक है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी का, की, के को मैं एक जुमले में अगर बच्चे को समझाती हूं तो उसको मतलब समझ में आएगा, ये इसका दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल हम एक जुमला लेते हैं, ठीक है, तो उसको मतलब समझ आएगा, अच्छा ये है का, और इसको जो है, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब इन लफ्जों को जो है वो बार बार देखेंगे, एक ही सेट टॉपिक में जो है वो 2 दिन में बहुत से लफ्जों को बार बार देखेंगे और आपके साथ इनके जो है वोकैबुलरी कार्ड्स भी शेयर किए जाएंगे जो आप अपने घर में बच्चों को रिपीट करवा सकते हैं, तो वो उन लफ्जों को सीखना शुरू कर देंगे। इसकी मैं मिसाल देती हूँ कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ 5 साल के थे, पहली बार उनको लफ्ज फलस्तीन लिखवाया मैंने, और 2 से 3 दफा जो है वो लिखने और देखने और टेढ़ा मेढ़ा लिखने के बाद चौथी से 5वीं दफा में दोनों ने उस लफ्ज को बिल्कुल सही से लिख लिया। और ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला नहीं थे, मैं अपने घर पे जो है वो उर्दू जबान की कुछ क्लासेस ऑन साइट करवा रही होती थी, उसमें हमारे पास बच्चे आते थे और वो तमाम ऐसे बच्चे थे जिन्हें उर्दू बोलनी आती है, समझ आती है, लेकिन वो उर्दू लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। तो हमने उनको उन लफ्जों के वोकैबुलरी बिल्डिंग जो होती है ना, वो किसी भी जबान में बहुत अहम होती है, लेकिन हर जबान में इस बात को समझें कि उसको करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। अब मौजूदा दौर में मसला ये है कि हम अंग्रेजी के अंदाज में उर्दू सिखाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत तरीका है। उर्दू सिखाने का अंदाज जो है, हम खुद अगर अब देखें, हम रीडिंग करते थे, बार बार लफ्जों को देखते जाते थे, देखते जाते थे, देखते जाते थे, और वो लफ्ज हमें बनाना आ जाया करते थे। और उर्दू की लिखाई जो है वो एक ड्राइंग की तरह है, खताती, ठीक है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उर्दू के लिखने का तरीका भी, लिखना सिखाने का तरीका और उर्दू पढ़ाने का तरीका, ये दोनों अंग्रेजी जबान से मुख्तलिफ होंगे।
अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ वीक्स नेक्स्ट 3 वीक्स का प्लान शेयर कर दूं तो फिर इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को आंसर देती हूँ, उन क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। ठीक है, हमारा वीक 4 हो गया। वीक 4 में हम हुब्बुल वतनी और उम्मीद के मौजू पे हफीज जालंधरी की नज़म करेंगे। ठीक है, और उसमें हम जज्बाती तफहीम पर जो है वो बात करेंगे, किस तरीके से जो है वो शायर ने उसमें जो है वो जज्बात निगारी जो है वो की हुई है। नज़म को वाज़ेह लहजे और तासुर के साथ ज़ोर से पढ़ने की मशक करेंगे। हम काफ़ी अल्फाज की निशानदही करना और साथ में शेर और बंद का क्या डिफरेंस होता है ये मवाजना करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके साथ हम उर्दू कवायद में ज़माना, माजी और हाल पर बात करेंगे। माजी और हाल के ज़मानों में फ़र्क करना, सादा जुमलों को दोनों ज़मानों में तब्दील करना, माजी से हाल और हाल से माजी में जुमलों को तब्दील करने का हम एक क्विज करेंगे। और ये काहूत की सूरत में भी हो सकता है, ऑनलाइन क्विज की फॉर्मेट में भी हो सकता है। किसी हाल के वाक्य को माजी में तब्दील करके सुनाना और फिर रिकॉर्ड करना। और बच्चों को हम इस चीज़ पर भी रागिब करेंगे कि वो लिख नहीं पा रहे, ओके इट्स फाइन, आप जो है वो अपनी चीज़ों को, कहानियों को, खुलासे को, मरकजी ख्याल को आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो बच्चों को ज़बान से जो है वो ताल्लुक बनाने के लिए एक बहुत अहम और मज़ेदार तरीका हो सकता है। वीक 5 में जो है वो हम हसद और गीबत के मौजू पर जो है वो एक जो है वो हिकायत सादी पढ़ेंगे। ठीक है, हसद से बड़ा गुनाह, वजह और नतीजे का तज्जिया करेंगे, किरदारों के एहसासात का तज्जिया, पेचीदा अल्फाज के लिए लुगत का इस्तेमाल, लुगत क्या होती है, लुगत से ताल्लुक, लुगत पढ़ी कैसे जाती है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। मैं लुगत का पीडीएफ भी जो है वो बच्चों के साथ शेयर करूंगी। कोशिश तो है कि मुझे फिरोज़ुल लुगात का जो है वो पीडीएफ मिल जाए, नहीं तो उसके अलावा जो भी अवेलेबल पीडीएफ होगी वो मैं उनके साथ शेयर करूंगी, और उसको जो है वो हम बच्चों को पढ़ना भी सिखाएंगे कि लुगत को पढ़ा कैसे जाता है। फिर हम हरूफ जार और हरूफ अतफ यानी प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के मौजू पर बात करेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे कि वो जुमलों में किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज जो उसके साथ हम करेंगे, दिए गए पैराग्राफ में से हरूफ जार और हरूफ अतफ मुंतखब करना और दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा मौजू पर एक मजमून लिखना। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वीक 5 तक आते आते, बहुत बड़ा नहीं तो चंद अल्फाज का, मैक्सिमम 100 अल्फाज का, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, या उससे भी चलें कम अल्फाज का एक छोटा सा मजमून बच्चे लिखने के काबिल हो जाएंगे, और उनकी मदद जो है वो साथ साथ जारी रहेगी। वीक 6, ठीक है, यानी हमारे कोर्स में जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्लास का जो है वो ये आखिरी हफ्ता होगा। छठे हफ्ते में हम अल्लामा इकबाल की नज़म मकड़ा और मक्खी पढ़ेंगे, एहतियात और ज़िंदगी के सबक। ठीक है, और इसकी तशरीह पे जो है वो महारत हासिल करने की कुछ कोशिश की जाएगी, इसके मुश्किल अल्फाज की निशानदेही की जाएगी, और उसमें जो एक तमसील है ना कि मकड़ा फरेब है और मक्खी की एहतियात। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बच्चों को समझाने की कोशिश होगी। उसके अलावा जोड़ी में पढ़ना, किसी साथी के साथ एक बंद को पढ़कर सुनाना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा, आखिरी हफ्ते में उर्दू कवायद का एक मुकम्मल जायजा होगा, क्विज और टेस्ट की सूरत में जो है वो इसका जो है वो बच्चों का एक असेसमेंट होगा, लेकिन ये कोई ऐसा असेसमेंट नहीं है जिसमें बच्चों की कोई रैंकिंग होगी, कोई ग्रेडिंग होगी। बस कोशिश और वजह ये होगी कि जो भी बच्चों ने सीखा है उसमें से कितना किस बच्चे ने एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, और इसी दौरान जो है वो बच्चों को उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करना हर हर जगह पर सिखाया जाएगा। ठीक है, और हर क्लास में जो है वो उनको साथ में, और इसके लिए योगा का उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड जो है उसका मैं आप लोगों को भेज दूंगी, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड का जो है वो प्रिंट आउट निकाल कर अपने घरों में ज़रूर लगा लें, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसका सिर्फ आपको प्रिंट आउट निकाल कर कहीं पर आप पेस्ट कर दें जहाँ पर बच्चा क्लास लेता हो बैठकर। ठीक है, क्लासेस कोशिश करें कि आप लैपटॉप पर बच्चों को दिलवाएं, ना कि मोबाइल फ़ोन पर।
کیونکہ لیپ ٹاپ پر کی بورڈ استعمال کرنا آسان ہوتا ہے نہ کہ جو ہے وہ موبائل فون پر. یہاں تک 6 ہفتوں کا کورس پلان ڈسکس ہو گیا. آگے کا ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے میں ایک تو اچھا My kid's first language is Urdu but can't read and write. It's okay شازمہ, آپ ان کو کورس میں شامل کریں. اور میں اپنے ہر کورس میں یہ چیز رکھتی ہوں کہ پہلے ہفتے میں جو ہے وہ آپ آئیں, بچے کو کلاس دلوائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیٹسفائی ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں سیٹسفائی تو آپ کی کورس فیس مکمل واپس کر دی جائے گی. یہ میرے ہر کورس کا اصول ہے, جو اس کورس کا بھی ہے. ٹائمنگز وغیرہ میں بھی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا, کورس کے بقیہ حصے کی طرف جو ہے وہ واپس آتے ہیں. اچھا, اس تمام چیزوں کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے, جو میرے ہر کورس میں بچوں سے ریلیٹڈ میرے اب تک جتنے کورس اگر کوئی جو ہے وہ فالو کرتا ہو میرے کورسز کو, ابھی میں یہاں پر گروپ چیٹ میں اپنا فیس بک لنک اور واٹس ایپ لنک بھی شیئر کر دوں گی, گروپ لنک, تو جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہیں گا, وہ لوگ موجود نہیں ہیں اگر, تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. اور وہ ہیں بچوں کی پریزنٹیشن اسکلز. اپنی پسند کی نظم یا نثر کا انتخاب کر کے یا اپنے کسی بھی پسندیدہ موضوع پر اردو زبان میں ایک 5 منٹ کی پریزنٹیشن دینی ہوگی. بچوں کو تلفظ کی ادائیگی, استعمال کیے گئے مواد اور پریزنٹیشن اسکلز کی بنیاد پر جج کیا جائے گا, اور انہیں ذاتی طور پر اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے گائیڈ کیا جائے گا. اس میں کہیں پر بھی کوئی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ نہیں ہے. سرٹیفکیٹ تمام بچوں کو دیا جائے گا. یہ بس تمام بچوں کی جو ہے وہ سیکھنے کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پریزنٹیشن ڈے جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور میری کوشش ہوگی, خواہش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ بچے ان 6 ہفتوں میں جو ہے وہ اتنے اچھے اور بہترین انداز میں جو ہے وہ سیکھ سکیں کہ 7ویں ہفتے میں وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھے انداز میں دے سکیں. ٹھیک ہے, کورس جو ہے وہ انشاءاللہ 15 دسمبر سے جو ہے وہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی فی ڈیٹیلز, پاکستان کے لیے یہ فیس جو ہے وہ 5,000 روپے ہے, اور اوورسیز جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے 25 USD ہے. یہ مکمل کورس کی فیس ہے, یعنی 6 ہفتے کے کورس کی فی ہے. ایچ کلاس جو ہے وہ 90 منٹس ڈیوریشن کی ہوگی, جس میں ہم بیچ میں جو ہے وہ 5 منٹس کا ایک بریک لیا کریں گے آفٹر 45 منٹس, تاکہ بچے تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور بیٹھ کر بس بور نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ لیں گے. دن 2 ٹائم سلاٹس ہیں. ایک ٹائم سلاٹ پاکستان, UAE, سعودی عرب کے لوگوں کے لیے ہے, پیر اور منگل 3 بجے پاکستان ٹائم, جو سعودیہ کا جو ہے وہ 1 بجے ہوگا. ٹھیک ہے, اور 90 منٹس کا کلاس ڈیوریشن ہے, تو یہاں کے جو ہے وہ 2:30 بجے اور پاکستان کے 4:30 بجے کلاس مکمل ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, کلاس ڈیوریشن کین بی ویری فرام 75 منٹس ٹو 90 منٹس. اٹ ڈپینڈس کہ بچے اپنا ٹاسک مکمل کلاس کے دوران کر لیں. دوسرا ٹائم سلاٹ ہے منگل اور بدھ کا 8:30 بجے KSA ٹائم. ٹھیک ہے, جو UK میں آئی تھنک 10:30, USA میں 10:30 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لوگ اپنے اس میں دیکھ لیجیے گا کہ وہاں کے جو لوگ بھی ہیں وہاں کا مارننگ ہی ہوتا ہے, تو جن لوگوں کے لیے یہ وقت منتخب کرنا آسان ہو وہ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ٹائم سلاٹ ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ ہیں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں, تو وہ پھر ٹائم سلاٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجنز کے لیے ان کے اکارڈنگ کوشش ہوگی, اگر گروپ بن جاتا ہے تو ان کی آسانی کے مطابق کوئی ٹائم سلاٹ سلیکٹ کرنے کی جو ہے نا منتخب کرنے کی انشاءاللہ کوشش ہوگی. ایج گروپ جو ہے وہ 9 to 13 ایئرز ہے, لیکن ایز اے ہوم اسکولر میں خود اپنی بچوں کے لیے بھی یہی چیز دیکھتی ہوں اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی یہی بات کہتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میرا 7 سے 8 سال کا بچہ جو ہے وہ یہ کورس کر سکتا ہے, تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, 13 ایئر ابو لڑکیوں کو تو میں اس کورس میں لے لوں گی, لیکن 13 ایئر ابو بوائز جو ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی ڈفرینٹ ایج گروپ ہو جاتا ہے بوائز کا, تو ان کو کیٹر کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے, تو وہ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی اپنے 13 ایئر ابو جو ہے وہ بیٹیوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو یعنی میکسیمم 15 ایئرس, تو وہ شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ لیں. رجسٹریشن لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا گروپ میں بھی, اور انشاءاللہ میرے فیس بک پیج پر بھی رجسٹریشن لنک موجود ہے, تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. کسی کا اگر کوئی بھی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے.
चैट बॉक्स में या फिर अच्छा, यहाँ पर चैट बॉक्स में मैं अपने फेसबुक का लिंक आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। कोर्स के अपडेट्स के लिए आप लोग यहाँ से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे कोर्स का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो अगर आप इसके फेसबुक ग्रुप में मौजूद नहीं हैं तो आप इन लिंक्स के जरिए जो है वो ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैंने शेयर कर दिया है, फेसबुक का भी शेयर कर दिया है। तो जो लोग मतलब ग्रुप में अगर नहीं है तो वहां पर लिंक मांग सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। अच्छा, इस कोर्स में हर वीक आपके साथ एक यूनिट का पीडीएफ शेयर किया जाएगा। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये बात मेंशन की थी या नहीं। तो वो आपके पास समझें एक उर्दू के जो है वो मवाद की सूरत में आपके पास हमेशा रहेगा। आप उसको जब चाहें अपने अगले बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासेस की जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। दोबारा से बता दूं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि देखिए, छोटे बच्चों के जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें जब तक इंटरैक्टिवली बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट ना करे, वो चीज जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती। हाँ, कोई बच्चा अगर किसी एक स्लॉट में किसी बहुत शदीद तरीन वजह की बुनियाद पर क्लास नहीं ले सका, तो मैं उसको ये जो है वो फेवर दे सकती हूँ कि वो अगले टाइम स्लॉट में जो है वो हमें ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। लेकिन बड़ों के कोर्सेज में तो चले हम लोग रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उस चीज को सीख पाते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन बच्चों के कोर्सेज में ये चीज बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं होगी। शाज़मा मिस क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग करूंगी ही नहीं कोर्स की। उसकी वजह ये देखें, अगर रिकॉर्डिंग होती है ना तो बहुत से लोग जो हैं वो लीनियंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि उस 6 वीक में, हाँ किसी का बहुत शदीद कोई मसला है तो ये होगा कि वो मुझसे अगर पहले से अपना मसला शेयर कर ले तो मैं उनके लिए क्लास रिकॉर्ड कर लूंगी, अगर उनका सेकेंड टाइम में भी जो है वो क्लास लेना मुमकिन नहीं होगा। तो इस सूरत में जो है वो क्लास की रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी और वो उनके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। और किसी का अगर कोई सवाल हो। बिल्कुल अंबर, आप कोर्स के दौरान उसकी मदद कर सकती हैं। कोई स्कूल नहीं है जहां पर जो है वो मदर्स जो है वो साथ में बच्चों के बैठ सकती हैं। बल्कि मैं चाहूंगी कि शुरू के हफ्ते में अगर आपको लग रहा है कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो क्लास में बोलें, क्लास में पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि मेरे जो है वो बच्चों के साथ कोर्सेज जो है वो काफी इंटरेक्टिव होते हैं। और पिछला जो कोर्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा कामयाब कोर्स था। हमने हीरोज सीरीज के नाम से बच्चों का किया था, जिसमें सहाबा कराम की शख्सियत अशर मुबशरा के साथ साथ हमने 4 और सहाबा कराम की शख्सियत बच्चों के साथ डिस्कस की थी। और उसके बाद बच्चों का लास्ट में प्रेजेंटेशन डे हुआ था, उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर उन बच्चों की प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग्स देखें। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स का कहना था कि शुरू में उनके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं थी, वो स्टेज प्रेजेंटेशंस या इस तरह की चीज़ें देते हुए जो है अबरेज साहब ये पिछले साल हुआ था, ठीक है। इन्हीं महीनों के दौरान जो है वो इस कोर्स के इंशाल्लाह कोशिश है इस कोर्स को दोबारा जो है वो करवाया जाए। लेकिन अभी जो है वो क्योंकि रमज़ान करीब है और वो थोड़ा लंबा कोर्स था, तो मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले पहले जो है वो मसरूफियात को समेट लिया जाए। तो इस हो सकता है रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम उस कोर्स को जो है वो लॉन्च करें, ठीक है। तो उस पे आप लोग जाकर बच्चों की प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं। बच्चों ने बहुत शौक से प्रेजेंटेशंस बनाई थी, उसमें मेरी मदद भी शामिल रहती है। मैं बच्चों को हेल्प आउट करती हूँ, उनकी प्रेजेंटेशंस को रिव्यू करती हूँ। किसी के बोलने के मसले होते हैं तो उनको गाइड करती हूँ। तो कोशिश यही होती है इन तमाम कोर्सेज के दौरान कि जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल वकास, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल का हमारे लिंक यहाँ पर शेयर कर दें, या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन का लिंक। डॉक्टर वकास हमारे साथ हैं। Just give us a minute, वो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू मरियम, ठीक है। तो ये है, अगर किसी का कोई भी सवाल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।
کوشش کریں کہ 10 تاریخ تک جو ہے وہ اپنی رجسٹریشنز کروا لیں، 10 دسمبر تک، کیونکہ اس کے بعد کیونکہ گروپ بنانا ہوگا، چیزیں فائنلائز کرنی ہوں گی، تو اس کے لیے جو ہے وہ رجسٹریشن پہلے سے کروا دیں. اچھا، جو لوگوں کو فیس اگر انہیں دسمبر میں جمع کروانی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اس کورس میں شامل ہو، تو میں ان سے کہوں گی کہ وہ ابھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گروپ بہت بڑا نہیں رکھوں گی میں، کیونکہ بچے ہیں، ان کے ساتھ انڈیویجول انٹریکشن چاہیے، تو اسی لیے جو ہے وہ میکزیمم جو سلاٹس ہیں وہ میری ابھی تک میں نے جو ذہن میں رکھا ہے وہ 10 to 12 سلاٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کوئی اور ٹائم سلاٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے. تو آپ لوگ دیکھ لیں اور اپنی رجسٹریشن بے شک ابھی کروا دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ بے شک فیس دسمبر کے منتھ میں کورس شروع ہونے سے پہلے جمع کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے، اوکے. ابریز صاحب، یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک شیئر ہو گیا، اس کو آپ لوگ کاپی کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دیکھ لیں. اور جزاک اللہ بہت بہت آپ سب کا. کوشش تھا کہ 30 منٹ کا ہم سیشن کریں، لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے وہ لمبا ہو گیا. جزاک اللہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور اس سیشن کی. ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.